بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خوشنما معلوم ہوتی ہیں اکثر لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی، مثلا عورتیں ہوئی، بیٹے ہوئے، لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور چاندی کے، نمبر یعنی نشان لگے ہوئے گھوڑے یا دوسرے مواشی ہوئے، اور زراعت ہوئی، لیکن یہ سب استعمالی چیزیں ہیں دنیاوی زندگانی کے، اور انجام کار کی خوبی تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 14 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں زین للناس، ناس کہتے ہیں لوگ، صرف یہاں مسلمان نہیں، ساری انسانیت چاہے وہ کسی بھی طبقے کے ہو، زین للناس، ہم نے ساری انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہم نے کائنات اور کائنات میں جو چیزیں ہیں ہم نے اسے مزین کر دیا ہے، ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، زینت والا بنا دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز عورتیں، نمبر 2 اولاد، نمبر 3 سونے چاندی کے ڈھیر، نمبر 4 گھوڑے، نمبر 5 مویشی جانور، اونٹ، گائے، بیل، بھینس، کچھ بھی، اونٹ، مویشی، اور نمبر 6 کھیتیاں، زمین۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جو سب ہے نا دنیا کے استعمال کی چیزیں ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت خوب ہے، بہترین ہے، اچھا ہے، شان والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کا خلاصہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جو اوپر سے بات چلی آ رہی تھی اسی سے یہ آیت بھی اسی سے متعلق ہے۔ دنیا کے اندر دیکھو اس میں 6 چیزوں کا ذکر ہے جن کو اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے، سوار کے، سجا کے پیش کیا گیا ہے۔ زین، زین یزین تزنینا، زینت دینا کسی چیز کو، انگلش میں بولے تو کوٹنگ کرنا، پیور اردو میں بولے تو ملمہ سازی، سیدھی سادی اردو میں بولے تو معمولی لوہے کے یا کوئی زیورات پر سونے کا پانی چڑھا کو چمکا ڈالنا، اسے بولتی زینا، چمکانا۔ سونے کا رنگ کا پانی دیکھو ایسا چمکا ڈالتی ہیں، لگتا ہے کہ صحیح معنی میں انہیں سونا ہے گھر کو، حالانکہ آرٹیفیشل ہوتا انہیں۔ تو کسی چیز کو سوار دینا، ماشاءاللہ ہماری قوم کر دینا، ذرا بیچنے والے گھراں ہے تو ایسا مارتی فاسٹ 3 مہینے میں ریڈی کر دو، ڈبل بلڈنگ کا گھر ریڈی، رتی کیورنگ نہیں، رتی اس کی حفاظت نہیں، ڈھن پورا ڈھانچہ کھڑے، اس کے بعد جو سوارتی وہ دیکھنے کا ہے اس کمال۔ جو سامنے رہتی ہیں انہوں دیکھ لیتی ہیں کیسا بنا کو ہے نہیں گھر کو، جب پورا ڈھانچہ بن جاتا ہے اس کے بعد جو رنگ میں جو للک آتی ہیں، اٹھا کو رونق، دیکھتے ہی آدمی خوش ہو جاتا، اسے بولتی ملمہ سازی۔ اندر سیدھی سادی عمارت مگر باہر چمکا ڈالے، اس چمک کو دیکھ کو آدمی کیا کرتا ہے، سب وہ چھوڑا سو جتنے بیچنے والے گھراں ہیں وہ سب 10-20 سال کی عمر ان کی، اپنے واسطے انسان اچھا گھر بناتا ہے، اچھی لکڑی، اچھا اینٹ، کیورنگ، دیر سے 21 دن میں اچھا وہ چھت کا یہ کھولتی، سب برابر۔ بیچنے والے گھروں کے لیے کوئی معنی نہیں، دھنا دھن بنے فضیتی کر ڈالے، آخری میں بہترین پینٹ دیکھو تم نہ لائٹنگ ایسا ڈالتی پی او پی میں، اسے بولتی ملمہ سازی کرنا، سوار دینا۔ زینا
संवार दिया गया, लिन्नास, लोगों के लिए। मेराज के सफ़र में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया जा रहा था, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ले जा रहे थे, तो उस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खातून दुल्हन के लिबास में, सजी सवरी जेवरात से लदी नजर आई, बिल्कुल पूरा पर्दे के साथ। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान ने क्या, मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा, सूरह नजम में अल्लाह फरमाते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र इतना मुबारक रहा कि खाली जो अल्लाह चाहते थे नबी वत्ता ही देखे, इधर उधर नजर डाले नहीं। सुभान अल्लाह, इधर उधर नजर नहीं बेकी। अल्लाह जिनकी निगाह के गवाह हो, सुभान अल्लाह, उनकी निगाह के क्या कहने। मा ज़ाग़ल बसर, नबी की आंख इधर उधर नहीं हुई, जितना अल्लाह ने चाहा उतना नबी ने देखा। सुभान अल्लाह, यह होती है तात। तो औरत सजी धजी सवरी जेवरात से शाही लिबास में दुल्हन बनकर सामने आई, मगर नबी ने एक झलक, एक सेकेंड, एक नजर भी नहीं डाली, आगे बढ़ गए। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप जानते हैं कि इस खातून को ये कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो हजरत जिब्रील ने अर्ज किया कि ये दुनिया है। कौन है ये? दुनिया है जो बूढ़ी हो गई है मगर ऐसी सजी है जैसे लगने को दुल्हन लग रही है। इसे कहते हैं जीनत दे देना, चमका देना। एक होता है ज़य्यना, यहां ज़य्यना नहीं है, ज़ुय्यिना है। दूसरी जगह भी कुरान में ये लफ्ज़ आया है, वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, सूरह हुजरात में फरमाते हैं अल्लाह पाक कि हमने मोमिनीन के सामने ईमान को उनके दिलों में मुज़य्यन करके फिट कर दिया, और जिनके दिलों में ईमान, इस्लाम, शरीयत, कुरान, हदीस मुज़य्यन होकर उनके दिल में बैठ जाए, फिर वो कभी दुनिया के ख़तरों में, दुनिया के फितनों में कभी नहीं जाते हो। इसलिए कि ईमान उनको खूबसूरत लग रहा है, अब वो उनको ईमान के सामने और कोई चीज़ खूबसूरत नहीं लगी। जो सच्चे होते हैं अल्लाह उनके दिलों में ईमान को मुज़य्यन करके फिट कर देते हैं, अब वो इधर उधर दाएं बाएं नहीं होते। अच्छा, एक जगह और शैतान की तरफ भी इस लफ्ज़ की निस्बत है, वइज़ ज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम, दूसरी जगह कुरान में, कि शैतान फितनों को, फसाद को, लड़ाइयों को, झगड़ों को बना सवार के लोगों के सामने पेश करता है। लोगों को पहले नहीं पता कि इसमें क्या खतरा है, क्या फितना है, लोग उसकी खूबसूरती को देख कर जाते हैं, उसमें दाखिल होते हैं, मगर फिर बाद में झगड़े, फितने, लड़ाइयाँ, खून खराबा, कत्लो गारतगिरी पैदा होती है। तो एक जगह इसकी इस लफ्ज़ की निस्बत अल्लाह की तरफ की गई है, एक तरफ इस लफ्ज़ की निस्बत शैतान की तरफ भी है। जब अल्लाह की तरफ निस्बत की गई तो ईमान की तरफ निस्बत की गई है, और शैतान की तरफ जब निस्बत की गई तो बुरे कामों की तरफ की गई। यहाँ ना ज़य्यना नहीं बल्कि ज़ुय्यिना है, यहाँ असल में इसका फाइल मजहूल है, यहाँ ज़य्यना नहीं आया, ज़ुय्यिना आया। इसकी खूबसूरती क्या है बताऊं मैं। ज़ुय्यिना लफ्ज़ लाकर अल्लाह पाक ये बताना चाहते हैं, औरतें, औलाद, सोना चांदी, घोड़े और मवेशी और ज़मीन, खेत, ये असल में अच्छे भी नहीं हैं, असल में बुरे भी नहीं हैं। ये चीज़ें क्या हैं? अच्छे भी नहीं और ये चीज़ें बुरे भी नहीं हैं। इस्तेमाल करने वाले पर डिपेंड करता है कि ये चीजें क्या हैं। इसलिए लफ्ज़ ज़ुय्यिना लाया गया। ज़ुय्यिना में इतना बड़ा मतलब छुपा हुआ है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि निकाह ना करो, अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि भी औलाद की तमन्ना ना करो, अल्लाह ने ये भी नहीं फरमाया कि सोना चांदी जमा ना करो, अल्लाह ने ये भी नहीं फरमाया कि भी घोड़े और मवेशी और खेत नहीं फरमाया। ठीक है, आप निकाह कर सकते हो, आपको औलाद हो सकती है, आप सोना चांदी जमा कर सकते हैं, आप घोड़े इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मवेशियां का कारोबार कर सकते हैं, पाल सकते हैं, आप ज़मीन में ज़िराअत सब कर सकते हैं, मगर ये किस नीयत से ये असल में है। अगर नीयत अच्छी है, अल्लाह के लिए है, तो फिर ये चीज़ें बेहतरीन हैं।
اگر یہ دنیا کے لیے ہے، عیاشی کے لیے ہے، تو پھر یہ چیزیں بہت بری ہیں۔ استعمال کرنے والے پر ڈیپینڈ ہے کہ یہ چیزیں صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا میں دولت بھی ضرورت ہے، آپ دولت سے بندہ حج کر سکتا ہے، غریبوں کا مسیحا بن سکتا ہے، اور صدقہ خیرات کر سکتا ہے، بیواؤں کا سہارا بن سکتا ہے، بہت کچھ کام الحمدللہ دولت سے ہوتے ہیں۔ دولت فی نفس ہی بری چیز نہیں، دولت کو غلط کمانا اور غلط کاموں میں استعمال کرنا برا ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دولت کی مثال ایسی ہے زندگی میں جیسے کشتی پانی میں جا رہی ہے، جب تک کشتی پانی کے اوپر چلے گی کشتی کو کوئی نقصان نہیں، اور کشتی میں بیٹھنے والوں کو بھی کوئی نقصان نہیں۔ اگر یہ کشتی کے اندر پانی آ جائے تو پھر اب مسئلہ ہے، کشتی بھی ختم ہو جائے گی اور اس میں بیٹھنے والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ پانی بھی ہو کشتی بھی ہو، مگر اوپر سے چلے کشتی تو ایک منزل سے دوسرے منزل کو کشتی پہنچ جاتی ہے۔ اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر کشتی بھی ختم، کشتی والے بھی ختم۔ تو دولتیں، سونا چاندی، زر زیور، یہ سب دین کی نیت سے، اللہ کی اطاعت کی نیت سے نیچے رہے اور ہماری کشتی زندگی کے اوپر رہے۔ اسے دل میں آنے نہ دے، دولت کی محبت دل میں نہ ہو، عورتیں کی محبت دل میں نہ ہو، سونے چاندی کی محبت دل میں نہ ہو، کھیت زراعت کی محبت دل میں نہ ہو۔ یہ جس دن دل میں داخل ہو جائے گی تو پھر زندگی کی کشتی گناہوں کے سمندر میں ڈوب جائے گی۔ اس لیے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ الشَّهَوَاتِ پانی دو بسم اللہ شکریہ الحمدللہ۔ ایک ہیں شہوات اور ایک ہیں شبہات، یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں۔ شہوات بھی خطرناک چیزیں ہیں اور شبہات بھی خطرناک چیزیں ہیں۔ شہوات یعنی جو آگے بیان کیا گیا، شبہات ہر چیز میں ڈاؤٹ، شک، یہ بھی انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ جس انسان میں شک زیادہ ہوتا ہے پھر اسے بیچارے کو ایک کسی بھی بات پر ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت شہوات سے بھی بچائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت شبہات سے بھی کرے۔ دونوں سے ہماری حفاظت ضروری ہے، شبہات سے بھی اور شہوات سے بھی۔ من النساء سب سے پہلی چیز کیا ہے جسے مزین کر کے دنیا میں پیش کیا گیا؟ اور ایک جگہ سورہ کہف میں تقریباً اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں ہم سب نے ان کو مزین کیا ہے تاکہ دنیا میں انسانوں کی آزمائش ہو۔ یہ مزین کرنا کیوں ہے؟ نمبر ایک اس کی وجہ مفتی شفیع صاحب نے اپنی معارف القرآن میں لکھا ہے، سب سے پہلی وجہ یہ جو عورتوں کو مزین کیا گیا، یہ جو سونے چاندی کو مزین کیا گیا، یہ جو زمینوں کو، زراعت کو، مویشیوں کو جو مزین کیا، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ان کی محبت ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ان کی محبت نہیں ہوگی تو پھر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ بندے کو کمانے کا شوق نہیں تو پھر دنیا کیسے چلے گی؟ کمانے کا شوق ہے، اس لیے کوئی زمین پر محنت کرتا ہے، کوئی کاشتکاری کرتا ہے، کوئی فنکاری کرتا ہے، کوئی زراعت کرتا ہے، کوئی اپنے دکان تجارت کرتا ہے۔ کمانے کا شوق اللہ نے رکھا تب یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، ورنہ اگر کمانے کا، دولت کا شوق نہ ہوتا تو پھر سب اپنے اپنے کام میں مست ہوتے، نظام کیسے چلتا؟ ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کیسے ہوتی؟ بھی ایک کچرا پاک کرنے والا بھی کیوں آتا ہے؟ دولت کمانے کے لیے۔ کچرا صاف کروں گا تو چند پیسے ملیں گے۔ اگر اس کے دل میں دولت کا شوق نہ ہوتا تو پھر کچرا کون صاف کرتا؟ اسی طرح آپ ساری چیزوں کو دنیا کے سوچ لیں کہ ساری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ اسی پیسوں کے چکر میں، ورنہ کوئی کسی کی خدمت کیوں کرے، کوئی کسی کے کام کیوں آئے؟ تو سب سے پہلی وجہ یہ جو چیزوں کو مزین کیا گیا ہے تاکہ دنیا کا نظام کیا ہو، چلتا رہے۔ نمبر دو، اس لیے ان چیزوں کو مزین کیا گیا تاکہ آخرت میں امتحان لیا جا سکے۔ دنیا امتحان ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ دیا جا سکے۔ دنیا دارالامتحان ہے، اگر ان چیزوں کی کشش تمہارے دل میں نہیں ہوگی تو پھر امتحان کس بات کا؟
اگر عورتوں کی فیلنگ اگر انسان کے دل میں نہ ڈالا ہوتا اللہ پاک تو پھر امتحان کس چیز کا؟ اگر سونے چاندی کی چاہت دل میں نہ ہوتی تو پھر امتحان کس بات کا؟ تو اس لیے ان امتحان کے طور پر، اختبار کے طور پر ان چیزوں کو مزین کر کے پیش کیا گیا ہے کہ لوگ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط استعمال کرتے ہیں، اس میں امتحان ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز کا جو ذکر ہے وہ کون سا ہے؟ النساء، عورتیں، ان کو اللہ نے مزین کر کے پیش کیا دنیا کے اندر۔ حدیثوں میں آتا ہے النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں شیطان کی جال ہیں، ہر قسم کا داؤ شیطان کے لیے عورت ہے۔ خود شیطان کہتا ہے عورت کو دیکھ کر انتی نصف جندی، کہ تو میرا آدھا لشکر ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے عورتوں کو دیکھ کر؟ کہ تو ہمارا آدھا لشکر ہے، باقی کا آدھا لشکر تو میرے ساتھی ہیں، مگر تم عورتیں میرا آدھا لشکر ہو، تم عورتوں سے میں آدھی دنیا کو فتح کر لوں گا، آدھی دنیا کو گمراہ کر کے چھوڑ دوں گا۔ وَأَنْتَ سَحْمِي، تم میرا وہ تیر ہو، تم میرا وہ تیر ہو جس کا نشانہ کبھی نہیں چکتا۔ حُبُّكَ الشَّيْء يُعْمِي وَيُصِمُّ، حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ آپ کے دل میں اگر کسی چیز کی چاہت پیدا ہو جائے تو پھر آپ اس میں اندھے بھی ہو جائیں گے، بہرے بھی ہو جائیں گے، پھر آپ کو دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ عورتیں شیطان کا آدھا لشکر ہیں، یہ عورتیں شیطان کی ہر قسم کی جال ہیں۔ مگر میرے عزیزوں، اللہ نے عورتوں کو نکاح کے ذریعے حلال بھی اسی لیے کروایا تاکہ انسان کے اندر جو فیلنگ ہے، جو ضرورت ہے، وہ صحیح طریقے سے پوری ہو، غلط طریقے سے نہ ہو، انسان غلط طریقے پر نہ جائے، صحیح طریقے پر جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو شوہر گھر جاتے ہوئے، جو شوہر گھر میں رات میں جب اپنے دکان سے اپنے کام کاج سے فارغ ہوا گھر جاتا ہے، جو شوہر اپنے گھر جاتے ہوئے، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے داخل ہو، اور جو گھر کی عورت ہے، ان کی اہلیاں ہیں، ان کی بیوی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کا استقبال کرے۔ حدیث ہے، جو شوہر مسکراتے ہوئے جائے، جو عورت مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کا استقبال کرے، اللہ ان دونوں کے جنت میں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بیوی اپنے شوہر کے آنے کے وقت میں، جو اپنے شوہر کے لیے سجے سورے، اچھے کپڑے پہنے، اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کرے، کیونکہ میرے شوہر کا آنے کا وقت ہے، 8 بجے میرے شوہر کے آنے کا وقت ہے، 9 بجے میرے شوہر کا آنے کا وقت ہے، 10 بجے کام سے میرے شوہر کے لوٹنے کا وقت ہے، کہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے جو عورت اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے، سنورتی ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو اس مجاہد کا ثواب ملے گا جو سرحد پر کھڑے ہو کر اپنے ملک کی حفاظت کر رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ کیوں؟ سرحد پر کھڑا ہونے والا فوجی مجاہد ملک کی حفاظت کر رہا ہے، جان کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہ بیوی اپنے شوہر کے لیے سج سور کے اپنے شوہر کے ایمان کی حفاظت کر رہی ہے، اور ایمان جان سے بھی افضل ہے۔ اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ اب یہ باتیں عورتوں میں اگر بیان نہیں کرو گے تو پھر مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ صحیح طریقہ میاں بیوی کا ہے، اور اللہ نے یہ امت کو دیا ہے کہ صحیح طریقے پر چلو، غلط طریقے پر نہ چلو۔ اور میاں بیوی میں محبت یوں پیدا ہوتی ہے کہ شوہر مسکراتے ہوئے داخل ہو اور بیوی مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے، فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جو جب شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، جب شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے۔ کب ہوتا سو؟ جب عورت اپنے شوہر کے لیے بن سور کو رہی تو خوش ہوتا شوہر۔ انہیں گھر کو آتا ہے وردی پہلنے کو، یونیفارم پہ، پولیساں کا یونیفارم پہلنے کو سخت منہ لے لے کو غصے سے آتا ہے، اور وہاں گھر میں عورت کیسا رہتے کرو بولے تو یہ 104 ڈگری بخار رہتی ہے، ویسی رہتی حالت میں انہیں، میلے کچیلے کپڑے میں، بدبو جسم سے نکلتی رہتی ہے، کاما کی حالت میں، نہ چوٹی دال کو ہی اور نہ پھر بال بنا کو ہی، نہ اچھے کپڑے پہن کو ہی،
کچھ بھی نہیں, ایک دم یونیفارم پہ لگا رہی ہیں, وردی پہ لگا رہی ہیں, انہوں ایک دم 104 ڈگری. اب کیا ہوتا سو, شیطان کو بہترین موقع ہے لڑائی ڈالنے کا. سمجھ میں آ رہی بات, لڑائیاں اب ہوتی سو جب یہاں بھی مسکراتا ہوا چہرہ نہیں ہے, وہاں سجایا دلہن نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا, پھر کہاں سے محبت پیدا ہوگی ایک دوسرے کے لیے. اچھا باہر 100 جنہ کو دیکھ کو مسکراتی ہیں, گھر میں بیوی کو دیکھو تو مسکراتے نہیں. باہر سب سے مسکرا کو مل رہی حضرت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, چہرے میں ہمیشہ اسمائل. گھر کو گئے تو بس پوری لاکھ کر کو چلے آتی اسمائل کو گھر میں ایک دم. اچھا سب کے فون آتے دن بھر 10 منٹ 5 منٹ بات کر رہی, خیر خیرت پوچھ رہی, ان کے والدین کا, ان کے خاندان کا پوچھ رہی. بیوی کا فون, کیا بناؤں جی, تو بس کیا تو ایک بناؤں, ٹھک رکھ ڈالے فون. اب محبت سے یاد کر کو تم نہ انہیں فون کر کو کیا بناؤں, کیا پوچھے انہوں, ایک دو بات ادھر ادھر کے پیار محبت. تمہیں کیا بنے تو بھی اچھا بناتی خاتون, تمہارے ہاتھوں کی بنی ہوئی دال بھی ہمارے لیے شیروے سے کم نہیں ہے. ٹھیک, اس طرح کی باتیں کرے تو ان کا بھی دل کتنا باغ باغ نہیں ہو جاتا, انہوں بھی کتنے خوش نہیں ہوتے, کہاں سے کریں گے. یہ ساری چیزیں دیکھنے میں بولنے میں تھوڑا سے عجیب لگتی ہیں, مگر گھر کو سنبھالنے میں, میاں بیوی کی زندگی میں بیلنس بنانے میں, اعتدال قائم کرنے میں ضروری ہیں, ضروری چیز ہیں. کتنی مبارک حدیثیں ہیں. اور ہم لوگ زوجیت پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی ہے اس پر نہ ہمیں کبھی پڑھتی گھر میں, نہ کبھی ہمیں جمعہ کے بیان دیتی. اس میں ایک بہت بڑی ٹاپک ہے, سارے رشتے قرآن میں بیان کیے گئے. آج یہ بات آپ ذہن میں رکھ کر جائیں, کیونکہ تفسیر قرآن کا حلقہ ہے. سارے رشتوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا, مگر سب سے زیادہ آیتیں میاں بیوی کے رشتے کو لے کر ہیں. ہاں, اور اس پر ہم نہ بات کرنے دیتے نہیں. ہر ہونے والے دلہا کو, ہر ہونے والی دلہن کے لیے باقاعدہ 1 مہینے کا کورس رکھا جائے مسجدوں میں, شادی محل میں, پردے کے ساتھ خواتین کو, اور باقاعدہ ان کو سمجھایا جائے کہ زندگی کیا چیز ہے, ایک دوسرے کا مزاج سمجھنا کتنا ضروری ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں, میاں بیوی کے درمیان میں محبت, ورنہ اچھا یہ ہوئے تو ایسے ایک دم نہیں کرو بولے تو اتنے افیشل بن جاتی ہیں, کیا کہتے ہو بالکل VIP کہتے, پڑھے لکھے طبقہ, ایک دم کیا کرو بولے تو پردہ نکل جاتا عورت کا. پہلے پردہ کرتے تھے شرم و حیا کے لیے, پہلے کیا کرتے تھے, پردہ کرتے تھے شرم و حیا کے لیے. اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے, نعوذ باللہ, اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے. پہلے حیا کے وجہ سے پردہ کرتے تھے, اب پردے میں ان کو حیا آ رہی ہے, اس لیے اب بنا برقعے کے, بنا نقاب کے باہر, کیا انہوں بھی ایک دم فل افیشل, شوہر بھی اور بیوی کو بنا برقعے کے, کیا کرتے, دل پاک رہا تو بس. جب ظاہر گندا ہوگا تو دل کہاں سے پاک ہو جائے گا, جب ظاہر گندا ہوگا تو دل کہاں سے پاک ہو جاتا ہے. دل پاک رہا تو بس. حضرت آج کل نیا زمانہ, وہ برقعے پہناتی نا, اسے ایسا دیکھتی اماں ٹھیک ہے, کچھ پرانے زمانے کا آدمی انہیں بڑا ظلم کر لے رہا حضرت, گھر میں بند کر کو رکھ ڈالتا ہے, ایک دریچہ کھولنے دیتے نہیں, ایک دروازہ کھول کو جھانکنے دیتے نہیں ہماری بچی کو, بڑا ظلم. یہ ظلم ہے. کہاں گئے تو بھی حضرت بغیر برقعے کے بلالا کو جاتے نہیں, کیا ہماری بچی کیا وقتی بھی خراب ہے, لے ایسے باتاں کس کے, پرانے دادا دادی کے باتیں. تو میرے عزیزوں, آج کل گھر میں رکھنے کو عیب سمجھا جا رہا ہے, اور اپنی اہلیہ کو نقاب کے ساتھ لے جانے لے آنے کو ظلم بتایا جاتا ہے کہ تو وہ کتنا ظلم کر رہے ہیں. اور جو بنا نقاب کے لے کر پھر رہے ہیں, وہ تو بڑے پڑھے لکھے آدمی بھی نو, پڑھے لکھے آدمی نو, ان کی بیوی ان کے 10 فرینڈ کو بات کر کو ہینڈ شیک کری تو پڑھے لکھے آدمی آئے نو. سمجھ میں آ رہا ہے بات, بنا پردے کے بات چیت, بالکل اس کے دوستاں کیا بلکہ ان کے اس کی بیوی کے دوستاں ہو جاتی ہیں, اور بالکل بڑے آج کا نیا زمانہ, جدید دور کہتے, نیا زمانہ, وہ سب نہیں, وہ پرانے باتاں. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. کہاں پہنچ گئے ہم لوگ. اللہ پاک ہمارے خواتین, مسلم خواتین کو حیا نصیب فرمائے, شرم نصیب فرمائے. اب سب سے بڑا زیور عورت کا حیا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, جو ساری دنیا کے پھولوں کے بڑے قیمتی پھول, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر ہے. کیا بات ہے, ہمیں جتنی دفعہ اس بات کو دہراؤ کم ہے. اپنے شوہر سے کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر علی, یاد رکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا دینا. کہا کیوں؟
کہ ساری زندگی اللہ کا کرم ہے کسی غیر محرم کی نگاہ مجھ پر نہیں پڑی. اس زمانے میں اس طرح کا نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارے زمانے میں ہوتا ہے جنازہ, اندر کی مطلب اندر کیا کچھ بھی نظر نہیں آتا, مگر اس زمانے میں صرف سیدھے سادھے 2 لکڑیاں ہوتے تھے, کپڑا بند کر اس پر لے جاتے تھے. اگر دن میں مجھے اٹھایا جائے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ فاطمہ دبلی تھی کہ موٹی تھی. چہرہ تو ڈھکا ہوا ہوگا مگر جسم کی ساخت تو پتہ چل جائے گی. میں چاہتی ہوں کہ کسی کی نظر مجھ پر اتنی بھی نہ پڑے. سبحان اللہ. جو عورت اتنی قربانی کے ساتھ جائے اسی کا حق ہے. کل قیامت میں اللہ فرماتے ہیں کہ سارے انسان نظریں جھکاؤ کہ ہمارے نبی کی بیٹی فاطمہ جنت میں جا رہی ہیں. جب دنیا میں نظر نہیں پڑی تو جنت میں بھی نظر کسی کی اللہ پڑھنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. تو یہ چیزیں سامنے رکھو, یہ چیزیں فخر کرنے کی ہے. اور ہم لوگ نقاب پہنانے کو, برقع پہنانے کو پتہ نہیں ظلم سے تعبیر کر رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ زینا میں النساء, ٹھیک ہے. دوسری چیز والبنین, اولاد. مرد بچے بھی ہیں, بیکو بچیاں بھی ہیں اس میں. والبنین میں اولاد, اولاد کو بھی اللہ نے مزین کر کے دیا. بچوں کے لیے انسان حرام حلال کی تمیز کے بغیر کمانے لگ جاتا ہے. بھئی کس کے لیے؟ فیملی کے واسطے کر رہا ہوں, بچوں کے واسطے کر رہا ہوں. حلال حرام کی تمیز ختم. کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. حدیثوں میں آتا ہے الولد مجبنۃ مبخلۃ مجہلۃ محزنۃ. 4 باتیں ہیں. اولاد ماں باپ کو بخیل بنا دیتی ہیں, اولاد ماں باپ کو بزدل بنا دیتی ہیں, اولاد ماں باپ کو جاہل بنا دیتی ہیں, اولاد ماں باپ کو غم میں ڈال دیتی ہیں. حدیث ہے. اولاد کی محبت میں سارے کام ہو رہے ہیں. حلال حرام کی تمیز ختم. کیوں؟ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. اچھا پڑھانا, اچھا لکھانا, اچھا اسٹیٹس بنانا نہیں. میرے عزیزوں, بچوں کو دینی تربیت کرنا یہ اصل ماں باپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے سب دیا, اگر دین نہیں دیا کل قیامت میں آپ پوچھے جائیں گے. اور آپ نے دین دیا بچے کو اور کچھ نہ دیا, الحمدللہ وہ بچہ اتنا قابل ہوگا, آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا نام روشن کرے گا. اتنے اچھے اتنے برے انسان نہ بنو کہ لوگ تمہارا نام تو کیا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیں. اتنے اچھے بنو کہ مرنے کے بعد بھی لوگ تمہاری خبر کا پتہ پوچھیں. اچھے انسان بننے کی فکر کریں, اپنی اولاد کو وقت دیں, دین سکھائیں. یہ اصل چیز ہے. جس بچے کو ہم دین سکھائیں گے انشاءاللہ وہ بچہ کبھی نافرمان نہیں ہو سکتا. وہ اولاد کبھی ماں باپ کو دکھ نہیں دے سکتی, وہ اولاد کبھی ماں باپ کو بخیل نہیں بنا سکتی. سارا مسئلہ ہے دین کا. اگر ہم نے دین نہ دیا تو پھر ساری چیزیں ہیں ماں باپ کے ساتھ. تو انشاءاللہ پھر ہم بات آگے بڑھیں گے, ٹھیک ہے نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ ان چیزوں کے فتنے سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے.